السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پیجن اینڈ برڈز لور راولپنڈی۔ تو پیارے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ایک حاضر ہوں میں۔ جیسے کہ آپ کو تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ جو نشست ہماری چل رہی ہے وہ جوڑا لگنے کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ میری ویڈیو ہے اسی حوالے سے۔ تو اس میں کچھ کبوتروں کی آنکھوں کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور ویڈیو کی طرف ہی چلتے ہیں ڈائریکٹلی۔ تو آنکھوں کے حوالے سے جو میں پہلے بیان کرتا ہوں کہ وہ موتی چور آنکھوں کبوتر، تو اس کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ بھینی موتی چور لڈو کے مشابہ ہوتی ہے۔ ان آنکھوں کا جو کبوتر ہوتا ہے وہ اعلیٰ ترین نسل اس کو گردانا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہلکی یعنی بالکل سفید دودھیا قسم کی ہوتی ہے اور اس میں ہلکے گلابی ذرات کے دانے ہوتے ہیں، تلی جسے کہتے ہیں، سیاہ بالکل ہی باریک ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے قسم کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں پکا انار۔ اس کبوتر کی آنکھ میں زیادہ تر سرخ پتلی سیاہ چوڑی کنگرے سرخی مائل ہوتی ہے۔ اور اگلی جو آنکھ ہے وہ کندہاری آنکھ ہے۔ اس میں سرخ آنکھ والا کبوتر اڑ کر آئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبوتر کی آنکھ سے خون ٹپک رہا ہے، اور جو ہے پتلی جو ہے وہ درمیانی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلی آنکھ ہے وہ کچی آنکھ اس کو کہتے ہیں۔ اس آنکھ کے کبوتر کی جو پتلی ہوتی ہے وہ سیاہ ہوتی ہے اور چوڑی ہوتی ہے۔ آنکھ سفید کنکرے سرخی مائل کے ہوتے ہیں۔ اگلی جو آنکھ ہے وہ ہے گلابی آنکھ سرخ پتلی سیاہ چوڑی کنگرے سرخی مائل ہوتی ہے۔ تو اگلا جو آنکھ ہے وہ زرد آنکھ ہوتی ہے۔ زرد آنکھ والے جو کبوتر ہے اس قسم کے یعنی اس قسم کے جو کبوتر ہوتے ہیں ان کی آنکھ کھٹی یعنی کی ٹائپ ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی آنکھ گہری سرخی مائل کی ہوتی ہے۔ تو اگلے جو آنکھ ہے وہ مکوئی آنکھ ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سیاہ ہی ہوتی ہے، اس کی پہچان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگلی آنکھ جو ہے وہ کاسنی آنکھ جو ہوتی ہے، وہ اکثر کاسنی آنکھ کے جو کبوتر ہوتے ہیں اس کے رنگ جو ہے آنکھ جو ہے عام کبوتروں کی طرح ہوتی ہے۔ تو اگلی جو آنکھ کے بارے میں بتاؤں گا ستارہ آنکھ ہے۔ اس کبوتر کی آنکھ بالکل سفید چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوتی ہے، اور پنجہ سفید، ناخن سفید اور چونچ جو ہے اس کی دوسروں سے موٹی ہوتی ہے۔ تو آخری جو 10ویں نمبر پہ جو آنکھ ہے وہ بھینی آنکھ کہتی ہے۔ کبوتر کی جو پلک ہے کالی آنکھ ذرات سرخ باریک یعنی اوسط درجے کی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آنکھوں کے بارے میں، اور آنکھوں کے کچھ بنیادی جو بنیادی رنگ کے ہیں وہ 4 ہی ہوتے ہیں، جس میں سرخ، زرد، سفید اور کالی آنکھ جسے مکوئی آنکھ کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی رنگ کی آنکھ پائی جاتی ہے وہ سب ایک دوسرے کے کراس ہیں۔ اور موتی چور آنکھ کا جو کبوتر ہے پاکستان میں بہت کم ہے۔ یہ کبوتر بہت ہی نایاب ہے، اس کی آنکھ سرخی بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ستارہ کبوتر بھی نایاب ہے۔ میرے جو تجربے میرے استاد کے جو تجربے اس کے مطابق آنکھ کی جو پہچان ہے اور تعریف یہ ہے کہ آنکھ چھوٹی ہو، پلک باریک اور دانے دار ہو، پلک بند کرنے سے آنکھ کی سیاہی سفیدی نظر آ سکے جیسے کہ پیاز کے باہر جھلی نما ہوتی ہے۔ سیاہی کا دائرہ بالکل گول ہوتا ہے اور سفیدی بالکل بلب کی مانند آنکھ ابھری ہوئی ہوتی ہے، اور بالکل زیادہ تر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جس سے بچے رو رہے ہوں، ان کی آنکھیں اس طرح کی تر رہتی ہے۔ تو پیارے دوستو، کبوتر کی جو آنکھ پرکھ رکھنا جانتا ہے تو ایسے جو بندے حضرات ہیں بہت کم ہیں۔ آج کل آنکھوں کی وجہ سے یہ نقائص پیدا ہو رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں کبوتر اڑان کے دوران ضائع ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں پرواز کے دوران کبوتر کی آنکھ کا تل پھیل جائے تو کبوتر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور وہ کسی اور جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے یا آنکھ کے سامنے پھرتے پھرتے غائب ہو جاتا ہے۔ گھر نہ بیٹھنا، اڑان کر کے آسمان سے نکل جانا یا رات باہر رہ جانا، یہ سب کے سب اسباب آنکھ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور 95% جو اسباب ہے وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ کبوتروں کی آنکھ اور بدن میں بڑا فرق نمایاں ہے۔ خشک آنکھ کا جو کبوتر ہے گرمی میں کام نہیں آتا بلکہ جلد گر جاتا ہے۔
کبوتر صرف اپنے جسم میں آنکھ اور پروں کی بدولت اڑتا ہے۔ باریک پتلی سوئی کے نکے کے طرح آنکھ کے تل والے کبوتر اندھیرا ہونے سے پہلے ہی بلندی چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، رات کو باہر نہیں گرتے، اس لیے سیان پن ہی کبوتر کی پہلی خوبی ہے، اور اگر کبوتر میں سیان پن نہ ہو تو اس کا اڑنا بھی بیکار ہے۔ اور دوسری بات کہ آنکھ کسی بھی رنگ کی ہو، بڑی اور چمکدار ہو، بالکل کانچ کی طرح لگے بغور دیکھنے میں ہیرے کی طرح چمکدار ذرات ہو، سورج کی روشنی میں آنکھ میں ایسا محسوس ہو کہ پانی کی موجیں چل رہی ہو، آنکھ کا تل باریک ہو اور گرد سرمئی دائرہ ہوتا ہے کہ سخت گرم موسم میں بھی یا بادلوں کی وجہ سے کبوتر اپنی بنائی برقرار رکھے اور گھر واپس لوٹے۔ پلکیں باریک اور صاف ہوں، ایسے کبوتر پرواز کے ساتھ ہی جوڑے میں ڈالنے کے لیے سب سے مناسب کبوتر ہوتے ہیں۔ مادی میں بھی یہ خصوصیت موجود ہو تو بچے اور بہتر ہوں گے۔ مادی کا جوڑ معمولی کھلا ہونا چاہیے اور جسم بھی کبوتر سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کے آگے میں اور بھی بنانا چاہتا تھا، لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو گیا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، جاتے جاتے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیا کریں، اور کوئی سوال ہو تو ہمارے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی دوست یار ہم سے پوچھتے ہیں کمنٹس، اور ان کو باقاعدہ میں جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب تک ہمیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اور لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں تاکہ بات کی پوری سمجھ آئے۔ اللہ حافظ۔